فرمائیے گا، پہلے آپ کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا یہاں پہ، آپ بھی اس چیز سے نالاں ہیں، آپ اور آپ کی پارٹی بھی، کہ وزیر اعظم الفاظ کا چناؤ غلط کرتے ہیں امانگ ون ریزنز کے، باقی بھی آپ کو جو ان کے ساتھ اختلافات ہیں. تو آگے کیا ابھی تک آپ نے کوئی پلان سامنے آ چکا ہے آپ کا جو آگے وے فارورڈ ہوگا، کہ آپ بھی حکومت کا اتحاد آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ ایسے جی صورت، ایک تو میرا سب کو سلام. یہ جو صورتحال بنی ہے یہ تو ظاہر ہے جب صورتحال بنتی ہے تو اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے، ناراضگی جہاں دوستی ہیں. اب واقعی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ سب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور دیکھیں سارا مسئلہ ایسے ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی سچویشن ہے نا، یہ اس دفعہ وہ کیونکہ ایک ویک گورنمنٹ تھی، کیونکہ گورنمنٹ اپنے پاس ہی پورا مطلب وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، تو پھر بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. جس کے پاس یہ صورتحال ہو نا کہ اس کے پاس سمپل میجورٹی ہے بھی نہیں ہے، تو اس کو ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. امپورٹنٹ میٹرز میں اگر ساتھ رکھتے، آج ان کو آن بورڈ لیتے اور یہ ساری چیزوں میں، تو وہ رسپانسبلٹی بن جاتی اتحادیوں کی بھی کہ جی ہمیں واقعی آن بورڈ لے رہے ہیں امپورٹنٹ میٹرز میں، ڈسکشنز میں، پاکستان کے مسئلے میں ساری چیزوں میں ہمارے سے مشورہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آخری دن ایک دو دن پہلے جی ایک بل آ گیا بس آپ نے آ کے گنتی پوری کرنی ہے، تو گنتی پوری کرانے میں ہمارے 3.5 سال گزر گئے. ٹھیک ہے نا. اب جس کو ضمیر ہوتا ہے، جس کو تھوڑی سوچ ہوتی ہے، سیاسی بصیرت ہوتی ہے، واپس جا کے لوگوں کو جواب بھی دینا ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر خالی گنتیاں پوری کرنی ہے تو جب 3.5 سال گنتی پوری کرے، ابھی بھی گنتی پہ آپ آ جائیں نا، پھر گنتی کو رکھیں. یہ جلسوں کی جو ساری پارٹیوں نے شروع کیا، لوگوں کو پریشان، گھروں کو چھوڑ کے اتنا سفر کرانا، یہ مناسب نہیں تھا. یہ جا کے اندر ہی فیصلہ کر لیا آپ نے؟ جی فیصلہ تقریباً آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. یہ ہے کہ اعلان کب کر رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں سمجھے، فیصلہ وہی گنتی کی بات آ گئی نا ہماری. جب گنتی پوری ہو جائے گی تو ہم اپنا فیصلہ کریں گے. ہم باقی جو الائز ہیں ان کے ساتھ بھی کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی واضح کیا، الائز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے پارٹی. ٹھیک ہے، اب فیصلے وہ کر رہے ہیں، اس کا انتظار ہے. سارے اپنے معاملات کو سیدھے کر رہے ہیں. کل ٹیبل بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج ہم نے انتظار بھی کرنا تھا کہ جی بڑا کارڈ آنے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. اب دیکھیں بڑا آج کیا ہونے والا ہے، اور کل کا معاملہ سارا کلیئر ہو جائے گا. جب ٹیبل ہو جائے گا ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. خالد مکی صاحب، عارف حمید بٹی عرض کروں، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والا، خیریت سے ہیں آپ؟ صحت عافیت اللہ کا. اچھا محترم یہ بتائیں، آپ نے اپنی جماعت کو کیا رائے دی ہے 3.5 سال حکومت کے ساتھ رہ کے؟ آپ ایز اے سینئر پالیٹیشین کیا سمجھتے ہیں، حکومت کے ساتھ جانا چاہیے ان حالات میں کہ اپوزیشن کے ساتھ؟ آپ کی اپنی بھی تو رائے یقیناً ہے. سر ایک تو میں سینئر نہیں ہوں، میں بہت ہی زیادہ جونیئر ہوں. میں چھوٹو اپنے کو سمجھتا ہوں. مجھے سیاست اتنی سمجھ بھی نہیں آتی، مگر یہ کیوں مجبوراً اب سیاست کے کچھ دن مل گئے تھے آزادانہ میں، تو تھوڑا سیاست کو سیکھنے کی کوشش کریں. میں نے اپنے ممبرز کے ساتھ بڑی 6 گھنٹے بیٹھک کی. ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا. بلوچستان کا ایشو تھوڑا مختلف ہے، سب کے اپنے معاملے ہیں، سندھ کے اپنے ہیں، پنجاب کے اپنے ہیں سیاسی حوالے سے. تو ہم نے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں نتیجے تک آنے میں. کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات واضح کر دی نا کہ 3.5 سال ہم نے گزار لیے، اور اب بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب مگر جا کے چلو باقی نہیں جاتے، ہم 5 پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں ہی بیٹھنا ہے، تو پھر یہ بھی سال ڈیڑھ جو ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں یا 2 مہینے جتنا چلتی ہے، تو یہ کوئی سیاسی بصیرت تو نہیں ہے. تو ظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر گورنمنٹ ٹھہرتی ہے تو ٹھیک ہے، باقی بھی 1.5 سال گزار لے. اگر وہ گر رہی ہے ویسے تو پھر ہمیں کیوں گھسیٹے اپنے ساتھ؟ تو ہم اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں گے. تو آپ نمبرز پورا ہونے کا انتظار کریں گے، اس سے پہلے آپ کی طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں، سارے سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، واچ کریں، ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور ایسی بات کرنی چاہیے کہ اس سے ساری قوم بھی کچھ فائدہ لے. اگر ہماری چھوٹی بات ہے مگر سوچ سمجھ کے، کہ دیکھیں کل کا دن جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ ٹیبل ہونا جو موشن کا سسٹم تھا وہی بڑا عجیب سوالیہ نشان بن گیا تھا. لیٹ کرتے کرتے آگے پیچھے ڈیٹس ایسی آ گئی. اب وہ اس کا ٹیبل ہونا بہت لازمی، جب ٹیبل ہو جائے گا تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. 4 اپریل کو ووٹنگ جب اسمبلی آ جائے گی 4 بجے کے بعد انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوتی شروع ہو جائیں گی آپ کے سامنے. مکی صاحب، عائشہ بخش بات کر رہی ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ انتظار کر رہے تھے، پرائم منسٹر نے کچھ سرپرائز یا ٹرمپ کارڈ آج دینا تھا خطاب میں. سر مگر موجودہ کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ تو اتحادی بنے ہوئے ہیں. دراصل آپ لوگوں کی جو بے یقینی ہے فیصلہ سازی کے اندر، وہ ٹرمپ کارڈ بن گئی. اگر آپ لوگ کوئی مشترکہ فیصلہ دے دیتے تو شاید معاملات بہت جلدی کلیئر ہو جاتے. میں نے یہ بار بار کہا، ساتھیوں سے بھی جو مل رہے تھے تو ان کے اپنے مسئلے تھے. میں نے کہا جی دیکھیں قوم کو انتظار کرانا ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں جی
ٹھہر کے کریں گے. میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ جلد سے جلوس بھی نہ ہوتے. مگر دیکھیں آپ ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں, کاف کا معاملہ کافی یونیک قسم کا معاملہ ہے پنجاب میں. ایم کیو ایم کا معاملہ کافی یونیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے یہ پہلے اعلان کر دیں, سب چیز کر لیں اور پھر جا کے اپنے مسئلوں کو سیٹل کریں. تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی چیزوں کو دیکھیں گے نا کہ انہوں نے واپس جا کے لوگوں کو بھی جواب دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پولیٹیکلی عوام کے اوپر ان کا سارا دار و مدار ہے, تو وہ ساری چیزوں کو سوچیں گے. مکسی صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا, آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی گفتگو کرتے ہیں, ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتحادی کیا سوچ رہے ہیں. سر تو پھر میں اس کو اس طرح رکھ سکتی ہوں کہ اتحادی اس وقت اصول کی سیاست نہیں کر رہے, اپنے مستقبل کے سیاسی مفاد کی سیاست کر رہے ہیں. اصول اور اپنی سیاسی مفاد میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں, کیا ہوتا ہے سیاسی مفاد؟ سیاسی مفاد کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خالی ویلنگ ڈیلنگ ہے تو یہ تو ایسی بات نہیں ہوتی جی. سیاسی مفاد علاقے کے معاملات بھی ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ نہیں سمجھتے. اب ایم کیو ایم نے جب اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کا معاملہ کرنا ہے تو کیا وہ پیسوں کی ڈیل ہو رہی ہوگی اس وقت؟ مگر اگر یہ آپ لوگ میڈیا میں کہنا شروع کر دیں اور تو یہ مناسب تو نہیں ہے نا کہ مطلب اس کا مطلب سارے جو عوام ووٹر بھی مطلب یہ اسی کے ہیں اور جو ممبرز آتے ہیں الیکٹو کے, ایسی ساری بات نہیں ہوتی. کئی کیسز ہوتے ہوں گے مگر جنرلی اب ایم کیو ایم کا جو معاملہ ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں پیسوں کی بنیاد پہ اپنا سوچ رہے ہوں. اچھا وہ جو عائشہ کہنا چاہ رہی تھی میں تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کروں, صرف وہ یہ کہ 3.5 سال گزر گئے, اس سے پہلے بھی آپ نے یقینی طور پہ معاملات رکھے ہوں گے حکومت کے سامنے, لیکن اسی شد و مد کے ساتھ شاید نہیں رکھے آپ نے جس طرح سے اب آپ, کیونکہ حکومت کو اس وقت آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسرا پارٹ اس کے اندر یہ کہ ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو وزیر اعظم نے بات ہی کوئی نہیں کی, منانے کی کوشش ہی نہیں کی, اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہمیں کہ ہم کیا ان سے بات کریں. وہ آتے کچھ بات تو کرتے, وہ آئے ہیں اب چائے پی کے نکل گئے. تو آپ کے ساتھ حکومتی سطح پہ جو رابطے ہوئے ہیں ان کو آفر وغیرہ کروائی گئی ہو, آپ کو منانے کی کوشش کی گئی ہو؟ جی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کوئی آفر کی بات نہیں ہو رہی تھی. جب آ رہے تھے تو یہی باتیں ہو رہی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ ابھی 2 دن پہلے کل بھی غالباً ملے ہیں, ملاقات ہوئی ہے, تو ہم نے بتا دیا ان کو. ہم نے کہا جی آپ اپنے نمبر پورے کریں, نمبر گیم ہے, آپ لے گئے لڑائی کو اور میدان میں پتہ نہیں ٹرمپ کارڈ ہے, پتہ نہیں کون سا کارڈ ہے, پتہ نہیں کیا سرپرائز ہے, ساری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے. اور اس قسم کی باتیں سارے جو کر رہے ہیں لیڈرز کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. عوام بیچارے کھانے کے, میں آپ کو عرض کروں جی آپ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میرے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دوسرا دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, صبح کا ناشتہ, ڈنر سب چیز برابر ہے, ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ہمارا ہوش اس وہ بیچارے اس سے پوچھیں جس کو کھانے کے لیے وہ ترس رہا ہے کہ دوسرا کھانا کہاں سے آئے گا روڈ پہ. تو میرا کہنے کا عرض یہ ہے کہ اس وقت ہماری ساری توجہ یہ ٹرمپ کارڈ اور یہ کرنا اور لڑائی میں اور دونوں طرف سے ڈیلے کرنا, اس میں گزر گئے کتنا ٹائم. پورے ٹی وی چینل اس میں پھنس گئے, سارا ہمارا کاروباری نظام اس میں اٹک گیا, ساری چیزوں کو افیکٹ کر دیا. تو یہ بڑا سیڈ ہے, میں سوری ٹو سے. اور دوسرا یہ طے کرنا ہے کہ جی ساری پیسوں پہ ڈیلنگ چل رہی ہے, تو اللہ معاف کرے. نہیں پیسوں کی تو نہیں, وہ جو آپ کے تحفظات تھے ان کے حوالے سے سوال پوچھ رہے تھے. ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. بہت شکریہ خالد مکسی صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ذرا ہونے دیں, پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ یہ ان کی اس سے کیا مراد ہے کہ نمبرز پورے ہوں گے تو ہم اپنا نمبر بتائیں گے. اس بریک کے بعد ایک آزان بریک ہے. ویل بی بیک.